بے وقوف ہو، اسلامی تعلیم سیکھو، تمہیں پتہ لگے کہ تخریب کاری کیا شے ہے۔ دہشت گردی کی ماں بھی رشوت، کیونکہ دہشت گردی پہلے اسے بربریت کہتے تھے، اب دہشت گردی کہتے ہیں۔ ارے ظالمو، دہشت گردی کا پہلا جز ہے ڈاکہ، پھر اس میں بڑی دہشت گردی مال لوٹنا، اس سے بڑی دہشت گردی جان سے مار دینا، اور ظالموں اس سے سب سے بڑی دہشت گردی کسی مسلمان کی عزت لوٹ لینا۔ مسجدوں میں ایجنسیوں والے آئے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے جو کہا ہے، یہودی نے کہا ہے مولوی خراب ہیں، اس لیے یہ یہودیوں کے غلام ہیں، انہیں بھی دھیان ادھر ہے، ادھر ظلم پر، رشوت پر، ہر جگہ موڑ پر ڈاکو کھڑے ہیں، دن کا ڈاکہ مار رہے ہیں، زہر زرانے لوٹ رہے ہیں، کوئی ایجنسی والا ادھر جائے گا ہی نہیں، آئے گا تو مسجد میں آئے گا، کیونکہ اپنے باپ نے کہا ہے کہ دہشت گردی مولوی میں ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے 100 مولوی اکٹھا ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتے؟ کرا سکتے ہیں؟ کہو کرا سکتے ہیں تو بولو تو صحیح یار۔ 100 مولوی اکٹھا ہو، ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتے، اور ایک حاکم سیدھا ہو جائے تو پورا علاقہ سیدھا ہو جائے گا۔ عوام سے محبت ہو تو حاکم کو سیدھا کرو۔ الناس ولا دین ملوکہم، الناس ولا دین مولویہم نہیں ہے۔ پھر دہشت گردی اسلحے پر ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، ایمان سے ان سے بے وقوف سے پوچھو کہ 100 بندہ ایک طرف ہو، ایمان سے کہو بھائی 100 بندہ، ٹولی بلیڈر نے کہا کہ ہمیں اپنے غلاموں کو، غلام حکومتوں کو، ٹونی بلیڈر نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمیں ساتھ دیں۔ اے وحشی درندہ سور، اللہ نے تجھے دہشت گرد پر کہا فرمایا ہے، تو دہشت گردی اسامے کے خلاف تھے، 80 لاکھ عوام مار دی سورو، وہ کون سے دہشت گرد تھے؟ ارے ایمان سے سوچو، عراق میں دہشت گرد عوام صدام کو قرار دیا جو اپنے گھر بیٹھا ہے، جو باہر سے بیلو کتے کی طرح آ کر گھر والے کو مار رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ 80 لاکھ عوام مار دی، بچے مار دیے، عورتیں مار دی، مرد مار دیے، وہ سورو یہ کون سی دہشت گردی ہے؟ تم 80 لاکھ بے گناہ کو مار دیا، تم تو ظالمو دنیا کے بڑے دہشت گرد ہو۔ اور تم سنو، تم ان ظالموں اپنے لونڈے غلامی حکومتوں سے مدد چاہتے ہو، اور ہم تمہاری دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو دہشت گردی کا کیا پتہ؟ ہر موضع میں 10 ڈاکے لگ رہے ہیں۔ ہمارے علی پور میں ہمارے درویش نے بتایا کہ اس کے مامے کے گھر آئے دہشت گرد، 10-10 12-12 سال کی عزت کی لوٹ لی عورتوں کی، اور وہ کہتا ہے وہ 3 دن سے خون بہا رہی ہیں، اٹھ نہیں رہی۔ یار ان ظالموں سے پوچھو کہ ظالموں تم طاقت جو ہے، تم تو ننگے ہو کر کہو ہمیں لباس ہے، تم اپنی طاقت کیوں؟ انصاف تو تمہیں ہے نہیں، عقل تو تم میں ہے نہیں۔ 100 آدمی ایک طرف کھڑا ہو، ایک طرف ایک کلاشن کوپ والا کھڑا ہو، دہشت کس کی پڑے گی؟ بولو صحیح۔ اگر کلاشن کوپ لے لیں دہشت رہے گی؟ تو ان بولے بے وقوفوں کو کہنے دو کہ پاگلو بے وقوفو، کوئی آدمی دہشت گرد نہیں، دہشت اسلحے میں ہے، اسلحہ دہشت ہی ہے، اور دہشت گرد بھی بنا دیتا ہے۔ کیا کریں یار، اللہ سے پناہ مانگو، ایسے پاگل ہمارے حکمران ہو گئے۔ ہم کو گناہوں کی شامت ہے کہ بش جیسا ظالم، ٹونی بلیڈر جیسا بد عقل ظالم اب وہ دنیا کا علمبردار بنا ہوا ہے انسانیت کا،
اور ان کے لونڈے جو حکومتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جیسے وہ پاگل ایسے یہ بھی پاگل مل گئے. تو دنیا میں ایمان سے ہم چور کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. جس کو تماچا مارو اٹھ نہ سکے بستی میں چلا جاتا ہے. ظالموں اصلا دہشت گرد ہے. ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا ان جیسا بیوقوف، وہ چتا کتا جس کو کاٹتا اس کو قتل کر دیتا، چتے کتے کو کچھ نہ کہتا. تو چتے کتے ہی بڑھتے گئے. کیسے بند ہوتے؟ یہ وہی ہیں. ارے اسلحہ ختم کر دو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. ایمان سے جس کے پاس یہ حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے. ہم بے وقوفوں کو نہیں مناتے، سکول والوں کو. وہ تو پاگل ہی ہیں، ہم ان کو کیا منائیں؟ اندھے ہیں، ظالم ہیں، وحشی ہیں، درندے. ان کو ہم بسمجھ لوگوں کو منانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ایمان سے کہو بھائی. کلاشن کو والا دہشت گرد ہے، جس کے پاس ایٹم رکھے ہیں بڑا دہشت گرد سورا تو ہے. جو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بام بچے بوڑھے اور تم مردوں مواصلات پر مار رہا ہے. مولوی توڑ پھوڑ کرتے ہیں مواصلات کا نقصان، درختوں کا، دکانوں کا، کپڑوں کا. وہ سور جتنا مواصلات کا نقصان برطانیہ اور امریکہ تم نے کیا سورو، دنیا میں کسی نے نہیں. جہاں تم جنگ کرتے ہو زمین بھی قابل کاشت نہیں رہتی. لانتیو تم کہتے ہو کہ مواصلات مولوی خراب کرتے ہیں، اور تمہارے غلام جو ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے. تو ایمان سے کہو حکومتیں جو برطانیہ امریکہ کے ساتھ ہیں وہ دہشت گرد کے دوست ہیں یا دہشت گرد کے دشمن ہیں؟ تو وہ کیسے دہشت گردی کا سمجھ نہیں آتی یار. ایسے بے وقوفوں میں گزارنے کے لیے اگر خودکشی ہو جائز ہوتی تو بندہ ایسی حکومت سے خودکشی ہی کر جاتا. ایسی پاگل حکومت، ایسی ظالم حکومت جسے پتہ ہی نہیں حکومت کیسے کی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تم دوسرے کو اچھی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا. اگر اعمال اچھے ہیں تو یہ دوسرا سوال کیوں ہے کہ اعمال سنوار دے گا؟ معلوم کیا دوسرے کو، اگر بندہ خود اچھا نہیں ہے، دوسرے کو کنواں پڑا ہے، خود کنویں میں گرا پڑا ہے، وہ دوسرے کہتا ہے ادھر نہ یار کنواں ہے، کیا اسے کہو گے یار خود کنویں میں پڑا ہے ہم بھی آتے ہیں؟ کہو گے ایمان عقل مندی ہے؟ ارے وہ خود تو کنویں میں پڑا ہے، تمہیں تو روک رہا ہے. حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یا رسول اللہ جب تک ہم خود نیک عمل پر پوری طرح عمل نہ کریں ہم دوسروں کو نیکی کا نہ کہیں. جب تک ہم پوری طرح برائیوں سے نہ روکیں تو دوسروں کو برائی کا حکم نہ کریں، یہ برائی سے نہ روکیں. فرمان رسول حدیث پاک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے مکاشفۃ القلوب میں. آپ نے فرمایا اگر تم پوری طرح نیکی پر پابند نہیں ہو دوسرے کو نیکی کا حکم کرو. اگر تم پوری طرح برائی سے منحرف نہیں ہو تو دوسرے کو برائی سے روکو. وہ قرآن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ حدیث ہو گیا. تو یہ جوہلا کا کہنا ہے ارے کیا ہے ہم خدا رسول کو حاکم نہیں سمجھتے، ارے دین کی برائی کو ہم نقصان نہیں سمجھتے. میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، ہم قاتل کو جا رہے تھے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی جب تک خود کام اچھا نہ کرو دوسرے کو نہ کہو. ہم نہیں مانتے. جب گئے نا قاتل کے پاس اس نے کہا ایسا کرنا اگر جھگڑا تمہارے ناک سے ابل پڑے جھگڑا نہیں کرنا. انہوں نے کہا یہ بہت ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کہ نامراد خود تو قتل کیا تم اس کی بات کیوں مانتا ہے؟ جھگڑا کرنا ہے. کہ نہیں یار نہیں، جھگڑے میں تو نقصان ہے. میں نے کہا معلوم ہوا موجودہ حکومت سے تمہارا ایمان ہے، موجودہ قانون سے بھی تمہارا ایمان ہے. تم یہ کہتے ہو کہ وہ جیل میں ہے، ہمیں تو جھگڑے سے برائی سے روک رہا ہے، اس لیے تمہارا یقین خدا سے نہیں ہے نہ خدا کے قانون سے ہے. ورنہ تم کہتے یار وہ جیسا ہے ہمیں تو سچی بات کر رہا ہے، حق بات کر رہا ہے. اور حق بات کرنا معمولی بات نہیں ہے. ارے صحابہ جو تھے جب دین پر آتے مائیں باندھ دیتی تھیں. ایک لڑکا تھا بڑا نیک،
वो रोजाना हक कहता था और पिट कर घर आ जाता था। मां कहती थी बेटे, उसे ये पूछती थी, हर वक्त प्यार लेती थी, तू क्यों पीटा गया? उसने कहा मां मैंने हक कहा है। उसने कहा बड़े नामुराद हैं, हक कहने पर भी पीटते हैं मेरे बेटे को, मुझे ले जा। तो वो सुनता रहता। एक दिन उसने कहा मां हक कहने का यही, जब कहोगे तो पिटे जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं, क्या मां अगर तुम मुझे मैं हक कह दूं तो तू मुझे घर से निकाल देगी। उसने कहा मैं बेटे को फिर हक पर कैसी बात कर रहा है? उसने कहा अच्छा मां ये बता कि बाप मेरे को 2 साल हो गए हैं मरे हुए। उसने कहा हाँ ठीक है, तो ये हार श्रृंगार तू किस लिए करती है? अब उसने ये कहा, जूता उठाया और वो आगे और मां पीछे, खबरदार घर में आया तो। उसने कहा मां बस तू कहती थी पेट, यही हक कहने की यही तो है, हक कहोगे तो यही पेट पड़ेगी। मैं हक कहता हूं, लोग मुझे पीटते हैं, जब तू मुझे मां अब घर से निकाल रही है। तो फिर वो खामोश हो गई। तो फिकी शहर भी है, रहबानियत पे मजबूर, शरीयत में मार के हैं दस्त बदस्त, शरीयत में मार के हैं दस्त बदस्त। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदुश शुहदा वो है तमाम शहीदों का सरदार जिसने जालिम पागल ही होता है, बेजो अल्फाज कह दो, अरे जालिम हाकिम को हक कहा और उसने कत्ल कर दिया, फरमाया वो सैयदुश शुहदा है। अबुल दर्दा बिन जरा आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह कोई सैयद शुहदा भी है? आपने फरमाया हाँ, जो जालिम हाकिम को हक कहे वो उसे कत्ल कर दे, वो सैयद शुहदा है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह मुशरिकीन से जिहाद करने के अलावा कोई और जिहाद भी है? फरमाया हाँ, वो ऐसे हैं लोग जो जमीन पर चलते हैं, फरिश्तों में अल्लाह ताला उन पर नाज करता है। फरमाया बहिश्त संवार रखा है अल्लाह ने उनके लिए, जिस तरह अल्लाह ने मेरे लिए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को संवारा। जमीन पर चलते हैं शुहदा से अफजल हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया जो अल्लाह के दुश्मन को दुश्मन समझते हैं और अल्लाह के दोस्त को दोस्त समझते हैं, वो जमीन पर रहते हैं, अल्लाह ताला उनके फरिश्तों पर उन पर नाज करता है। पहले भी बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुमने मेरे लिए क्या किया? या इलाहुल आलमीन, मैंने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, ज़कात, सारे नेकियां की। आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ये तूने अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया? फरमाया मेरे लिए करो कि मेरे दुश्मन को दुश्मन समझो और मेरे दोस्त को दोस्त समझो। उसमें एक शेर और भी है कि बैरून मुल्क मूश अंदरून मुल्क शेर है, तू बता अब आपको तू कैसा हुक्मरान है? वो बहर मुल्कों के तू चूहा है और अवाम के लिए शेर बना हुआ है, तू हमें बता दे यार कैसा हुक्मरान है तू? ईमान से चूहे वे चूहे राम राम कर रहे हैं, ऐसे वहां से वो धमकी देना, ऐसे कांपते हैं ये मौलवियों के अवाम के लिए शेर है। जालिमो अवाम के जुल्म करने वाले को चंगेज कहां कहा गया है? बहादुर उसे कहा गया है जिन्होंने बहर फतूहात किया है, मोहम्मद बिन कासिम। अरे ढढेड़े ढढेड़े ईमान से पहले भी वाक्य आपको सुना, मजीद फिर याद दहानी कर दूं। सादी अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा कि ढढेड़ा था, ढढेड़ा वो पिण पिण कर, ये हमारे समझाने के लिए कर रहे हैं, वो पिण पिण कर रहा था, चीड़ी को इधर ठूंक लगाए जिस तरह हमें लगाते हैं, इधर ठूंक लगाई इधर धक जाप, ऐसे कि ये शेर हैं जमाने के। तो वो पिण पिण ठूंगे मार रहा। अब ऊपर आया बाज, उसने कहा ना मुराद ये क्या कर रहा है, तू ज्यादा बोल रहा है, राम 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 जिस तरह ये करते हैं राम। हम जी बाहर तो सरदार जी आपके डर से नहीं बोलते, अपने घर में भी कुछ ना कुछ रोप ना रख ले हैं, ये वही ढढेड़े हैं ईमान से। उधर तो कोई जोर नहीं हमारे, इन्होंने कंधे तोड़ रखे हैं, कंधे बड़े बहादुर हैं बाबा, ये बड़े बहादुर हैं, इनकी कोई बहादुरी का कहना है? 10 लाख फौज
کلاشن کو میزائل ایٹم، پھر تم عوام پر اپنی طاقت آزماؤ. ارے حکومت ہے ایمان سے اور عوام ہے چونٹی. ارے جو شخص چونٹی کو پیر سے دبا کر یوں اکڑ کھڑے ایمان سے، اس جیسا دنیا میں کوئی بے وقوف ہوگا؟ اور جو چھوٹے بچے پر، اس لیے ضمناً یہ باتیں کرتا ہوں میں کہ صلاح الدین ایوبی اے ظالمو بیٹھے کوئی یہودیوں کو غلامو، یہ سن لو کہ اسلام بہادر ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی جنگ پر گئے، کافر بیٹھے ہیں، فرمایا اٹھو لڑو. انہوں نے کہا 3 دن ہو گئے، راشن ختم ہے. بادشاہ سلامت مارنا ہے تو مار دے، ہم لڑ نہیں سکتے. فرمایا ان سے لڑنا تو بزدلی ہے، تاریخ ہمیں بزدلی کے نام سے لکھے گی. ارے ظالم کے نام سے لکھے گی. مسلمان جو تھا اسلامی تعلیم پڑھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم پڑھا ہوا تھا، یہودی مدرسے نہیں پڑھا ہوا تھا. یہودی مدرسہ پڑھا ہوا ہوتا تو سب کو ایک بندہ بھیجتا، سب کو قتل کر دیتا اور نعرہ لگا دیتا امریکہ زندہ باد. پیچھے ہٹ گئے، 300 میل سفر کر گئے، 1 مہینے کا راشن بھیجا کہ کھاؤ، جب تم طاقتور ہو جاؤ تو میرے سے مقابلہ کرنا. سبحان اللہ کہہ دو اسلام، سبحان اللہ. اسلام کی اہمیت پر بھی سبحان اللہ اور مسلمانوں پر بھی سبحان اللہ. مسلمان کو تلوار مار رہا ہے، تلوار روک لی. اس نے کہا کافر تلوار روک لی. اس نے کہا کیوں؟ تو مار رہا تھا، تلوار روک. اس نے کہا یار تیری تلوار ہے ٹوٹی ہوئی اور میری تلوار ہے سالم. میری تو بزدلی لکھی جائے گی اسلام میں. مجھے تو لوگ بزدل کہیں گے، لیکن لوگ اس وقت سمجھدار تھے. آج کے لوگ تو بے وقوف ہیں. جب حکومت بے وقوف ہو تو بس ہر ایک بندہ الناس والا، اس پاس عقل نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ تلوار تو لے، وہ مجھے دے، اب مقابلہ کر. وہ کلمہ پڑھ گیا. اس نے کہا قربان اسلام کی اہمیت پر کہ تو سالم تلوار مجھے دے رہا ہے، ٹوٹی لے رہا ہے. واہ عظمت اسلام پر اور واہ عظمت مسلمانوں کی. اس نے کہا مجھے کلمہ ہی پڑھا دے. ارے ان کو دیکھ کر تو ایمان سے مسلمان ہی رام رام کر رہے ہیں. تو بہادر یہ بتاؤ، اس نے تو 1 مہینے کا راشن بھیجا اور ان سوروں نے راشن بند کر دیا. سارے ایمان سے کہو ان سوروں کو کہو یار کوئی کیا کہے، مجھے تو نام ہی نہیں ملتا. ارے سارے عراق کے دہشت گرد تھے عوام، تم نے ان کا اقتصادی پابندیاں لگا کر ظالم و خوراک جو بند کر دی. مجھے یہ بتاؤ بچے کا کیا گناہ تھا اور تو کا کیا گناہ تھا؟ اور ان ظالم سوروں سے پوچھو، امریکہ اور برطانیہ سے اور ان کے ماننے والوں سے پوچھو، کوئی ہو تو اٹھ کر جواب دے. 400-500 سال سے، جبکہ یورپ نے یہ UN نے بنائی ہے 200-300 سال سے پہلے، مجھے ثابت کرو کافروں کے ملک میں بھی کہ فوج سے لڑتی آئی ہے، کسی فوج نے عوام کا ایک بندہ بھی نہیں مارا. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. بوڑھا بندہ ہوں یوں ہی فوج سے اسلام میں تو ہے فوج سے لڑے، عوام کو بالکل نہ کہو. بڑی دہشت گردی ہے، بڑا ظلم ہے نہتی عوام پر برس پڑنا. اس جیسی دہشت گردی دنیا میں آئے نہیں. فوج سے لڑتی آئی ہے، اسلام میں ہے. عوام کو کچھ نہ کہو. جو فوج جیت جاتی ہے عوام اس کا رعایا بن جاتی ہے، تابع ہو جاتی ہے. عوام کو بھی یہ مارنا بزدلی ہے. لیکن کافروں کے مسلک مذہب میں بھی کسی ملک میں یہ نہ دکھاؤ کہ فوج عوام سے ٹکراتی ہے. ویسے کافر ٹکراتے تو آئے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے جو اب سور ہیں. یہ تو پہلے کے بھی دہشت گرد ہیں. لیکن جب اسلامی فوج ان سے لڑتی تھی تو پھر عوام کو کچھ نہ، پھر ان کو مجبوراً اسلامی فوج سے لڑنا پڑتا تھا، ان کے پیچھے ہونا پڑتا تھا. ارے یہ ظالمو، یہ سورو کہاں کا قانون ہے دنیا کی فوجیں دہشت گرد کہ ادھر ایٹم مارو عوام تباہ، ادھر ہی عوام تباہ. پتہ نہیں لگتا یار یہ کیسے انسانیت کے علم بردار ہیں تحفظ کے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ان پاگل سوروں کا عقل نہیں ہے
یا یہ جان کے کر رہے ہیں؟ سمجھ ہی نہیں آتی. اور پھر خوراک بند، اسلحہ ختم، باقی ریکٹ آ رہے. ایمان سے کہو مجھے یار جواب بھی دیا کرو. چھوٹے سے بچے پر 20 جوان مرد اس چھوٹے سے بچے کو مارنے لگ جائیں، انہیں عقل مند کہو گے؟ کیا کہو گے؟ پاگل بولے کتے. بھی چھوٹے بچے کو تو ایک ہی مرد کافی ہے، ایمان سے ایسا کہو. تو 20 اوپر چل رہے ہیں، پھر بھی میں ان کے ساتھ 20 کے ساتھ ہو کر ان کو مارنے لگ جاؤں. ایمان سے مجھ جیسا بھی سور دنیا میں ہوگا؟ سمجھنے کی کوشش کرنا. مجھے شوق کے دکھاؤں تجھے عکس تیرا، تجھے خوف کے کوئی آئینہ بدست نہ ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں کوئی شوق ہے میں بھی آتا نہ لڑدا نہیں. میں یہ آدھا تیرا عکس تے کو دکھاواں جو تو ہیں کہیں بلا، سور ہیں، بدماش ہیں، ظالم ہیں، واشی ہیں، درند ہیں، بوزنے لیں. میں تو صرف تے کو شیشہ دکھاونے. تے کو ڈر جو بھی شیشہ نہ ہوئے مطلب میں کو اپنی شکل دکھا دے. تو ڈر دی، تو آئینے کو ڈر دی. تو خبردار میری شکل دے سور والی میں اپنے آپ کو سمجھی کرنا میں کوئی شیشہ نہ دکھاوی نہ میں لڑ پوسائی. چھوٹا سا بچہ عراق، 20 ایٹمی ملک اس پر چل رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی ہے ہم تم جیسے ہیں. پھر آپ ہی سمجھ لو یہ کون ہے. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایمان سے یہ کتنا پاگل ہے اور کتنا ظالم ہے. مجھے تو باتیں اتنا ہیں ان کی بے وقوفیاں شمار کروں تو ساری عمرہ نہیں گن سکتا. اور یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں، ایسے پاگل مسلط ہیں، ایسے ظالم. ارے جو حکومت دیکھو پاگل ہے جو ان کے خلاف بولے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں اور یہ جو ہیں ملک کے دشمن ہیں، باغی ہیں، بغاوت کرتے ہیں. ارے پاگل ہمیشہ ہی پاگل ہوتا ہے. ارے ظالمو، جائز تنقید، جائز مشورہ، جائز مطالبات یہ عوام کے بنیادی حق ہیں. ظالمو بے وقوفو، ہمارے گناہوں کی شام تو جائز عوام جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے، جائز مشورہ بھی دے سکتی ہے، جائز تنقید بھی کر سکتی ہے. یہ عوام کے بنیادی حق ہے. رے کرسیوں پر بیٹھنے والے پاگلوں بے وقوف ہو، تم ہمارے گناہوں کی شامت ہو، حاکم نہیں ہو. بغاوت یہ ہے کہ قوم اٹھ کھڑی ہو، جلوس نکالے، لڑے کہ تم اتر جاؤ، یہ بغاوت ہے. لیکن ایسا حکمران جو مال کا تحفظ نہیں دیتا قوم کو، عزت کا تحفظ نہیں دیتا، جان کا تحفظ نہیں دیتا، اوے خدا کی قسم یہ فرض ہے حکومت پر کہ وہ مال کا تحفظ دے، جان کا تحفظ دے، عزت کا تحفظ دے. اگر یہ نہیں دیتا وہ ظالم ہے، واشی ہے، لٹیرا ہے، ارے درندہ ہے. جو کچھ ایمان سے اس کو کہو وہ وہی ہے. ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی بدماش، ظالم، لٹیری، دہشت گرد جو باوجود سراپا ننگے ہونے کے اپنے آپ کو لباس والا کہہ رہے ہیں. پھر ہمارا یہی ہے کہ ہم اس مالک کے آگے ہاتھ اٹھائیں کہ یا الہ العالمین ایسے پاگل بولوں کتوں سے ہمیں نجات دے دے. ہمارا یہ کام نہیں کہ جلوس نکالیں، لڑیں، کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہماری مادی طاقت ان کے پاس ہے. تو یہ ہمارے پاس حربہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں یا الہ العالمین ان کو ختم کر دے یا ان کو ہدایت دے دے. تو ہدایت تو معلوم نہیں ہوتی. میں بتاؤں یہ شعر کیسے ہیں. اخبار مجھے بھول گیا، ملتان مجھے درویشوں نے دیا. شیخ رشید اور اجاز الحق اور ایک ارشد ہے، پتہ نہیں 3 وزیر جو کافروں نے ہولی منائی ہے. ہولی ہیں شعر کیسے ہیں؟ ایمان سے ایسے بیٹھے ہیں جس میں جان نہیں ہے، تینوں اس شکل میں. اور پھر وہ اپنا جو ہے جنو وہ پہنا رکھا ہے، انہیں وہ بھی پہن رکھا ہے. اللہ تو ہمیں بچا، اللہ تو ہمیں بچا، یا الہ العالمین. یہ کیسے حکمران ہمارے گناہوں کی شامت ہے. مسلمانوں اعمال بدل لو، لڑکیاں لڑکے سکول سے نکال لو،
ہماری تقریر جو سنتا ہے بیٹیاں بیٹے سکول میں، اس کو وہ بہتر ہے سننے نہ آئے، اور کان کھول کر سن لو تم میری بات، بددعا نہیں دے رہا، پیشین کوئی دے رہا ہوں کہ ان قریب ایسے بے ایمان نہ بنو کہ تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور یہی قانون رہے گا. یہ بے ایمان کا عقیدہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے. حالات بدل جائیں گے، ہر جگہ زلزلے آئیں گے، نہ یہ حکومتیں رہیں گی پیشین، نہ یہ بسیں رہیں گی، نہ کاریں رہیں گی، نہ بجلی رہیں گی، نہ ایٹم رہے گا، نہ برطانیہ رہے گا، نہ امریکہ، نہ یورپ، نہ یو این اے رہے گی. یہ تمہارے بیچے نہیں لگ سکتے. اب زندگی کا سوچو، روزی کا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب جو زلزلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، تم کو بھی بچا لے. اب لڑکیاں لڑکے سکول سے نکال لو، ان کی روزی کا نہ سوچو، ان کی زندگی کا سوچو. ایمان سے بہت تھوڑی مخلوق جا کر بچے گی، بہت تھوڑی مخلوق، اور پھر وہی کنویں آئیں گے. ایک بہت بڑی کامل سے میں نے سنا ہے، صاحب کرامت جو دلوں کے راز بتا دیتا تھا، میرے تجربے میں اس نے فرمایا محمد شفیع ان قریب پھر کنویں آئیں گے، یہ مشینری بھی ختم ہو جائے گی، ایٹم بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں، یہ ظالم لڑکے لڑکیاں نکال کر سکول سے، خدا کی قسم یہ نہیں لگ سکتے. ایسا وقت قریب آنے والا ہے کہ نہ ہم ہوں نہ یہ معاشرہ ہو، کوئی تھوڑے بندے جا کر بچیں گے، پھر روزی کا وہ سوچیں گے. نہ پیسے خرچ کرو. یہ امریکہ سے اوپر بستہ آیا ہوا ہے. چمن افغانستان میں گیا تھا، ہمارا درویش وہاں کھاد بیچتا ہے، تو وہ کاپیاں لے آیا، بستے باہر سے کلمہ شریف، کاپیوں کے باہر بھی کلمہ شریف. تو کروڑاں روپے کے بستے افغانستان میں امریکہ نے بھیجے ہیں، مفت جا رہے ہیں تعلیم کے لیے. یار ارے سوچو، جو شیطان ہماری حکومت ایسی دشمن ہے کہ ہماری جان لوٹ رہی ہے، مال لوٹ رہی ہے، عزت لوٹ رہی ہے. کیا ان کی وحشانیت صورت بیان کروں. کہتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر. ارے چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا، اور لاکھوں جانوں سے ایک ایمان اچھا. چپ رہتا ہوں تو جان پر ایمان پر بنتی ہے، بولتا ہوں تو جان پر بنتی ہے، لیکن جان پر بن جائے، ایمان پر نہ بن جائے. یہ سور کہتے ہیں جی امریکہ سے ہمیں بچا لیا جی، عوام کہتی ہے اس نے بچا لیا، جنگ سے بچا لیا. اب 30 لاکھ جو چلا گیا وہ کیسے بچو گے؟ ارے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ موت سے تو یہ دنیا کے ظالم بھی نہیں بچ سکتے. ایک دوسری بے وقوفی، پگلا بولا کتا ہونا بیان کروں میں دنیا کا. مجھے ایک یہودی کا غلام، ڈاکٹر، پروفیسر، یعنی یہودی پٹھو، میں یہ سمجھتا تھا کہ بش بول رہا ہے، کیونکہ یہودی جو ہوتا ہے کافر، وہ فنافی شیطان ہوتا ہے. فنافی شیطان یعنی جو بولتا ہے وہ شیطان بولتا ہے. اور یہ ہماری حکومت ہے فنافل یہود، اور ہماری عوام ہے فنافل حکومت. یوں بندہ جو بھی عام، میں نہیں کہتا، اکثر بندے جو بولیں سمجھو یہودی بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے. یہ 3-4 یہودی غلام، یہودی پٹھو، پاگل بے وقوف مجھ سے بحث کر رہے ہیں. سوچنا اس بات کو بڑی اہم بات ہے، ذہن میں رکھنا، ایمان کی بات ہے. اگر یہ رکھو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی مولوی صاحب اسلام لائے. اسلام آیا کہاں ہے؟ اسلام کرتے ہو. اوہو، میں نے کہا اگر مجھے طاقت ہوتی تم بیلے بے وقوفوں کو میں قتل کر دیتا، لیکن اب تم میری بات کا جواب دو. آپ بھی سوچنا بھائی، سوچنے کی بات ہے، عام بات نہیں کہ عام دماغ کو یہ سمجھ آ جائے گی. مجھے یہ بتاؤ کہ موجودہ حکومت میں قتل کرنا جرم ہے؟ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے سمجھ آئے. قتل کرنا جرم ہے؟ جواب دو گے تو میں بات کہوں گا بھی سمجھ آ گئی. جرم ہے؟ قتل ہو رہا ہے نہیں ہو رہے؟
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.